اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حق چینل کے معزز لوگوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا حضرت عثمان کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں یا یہ محض ایک کہانی ہے؟ حقیقت کیا ہے دوستوں، یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کے عقد میں تھیں، ان کے نام بتا دیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کی اولاد کیا اہل بیت ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں۔ یہ اکٹھی عقد میں نہیں تھیں۔ ہماری شریعت میں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں ایک وقت میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ خیر پھر اس دوران وہ فوت ہو گئی۔ سیدنا عثمان بڑے غمگین تھے کہ حضور سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ کر دیا۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئی ہے۔ صرف ایک بیٹی آپ کی بعد میں رہی ہے، سیدہ فاطمہ، وہ بھی 6 مہینے بعد فوت ہوئی ہے۔ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے پیر صاحب، ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دوسرے مکتب فکر کے عالم دین تھے میرے سامنے، اور گفتگو کے دوران وہ مولوی صاحب کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام لیا، حضرت عثمان غنی کا، تو وہ کہتے ہیں ذو النورین حضرت عثمان بن عفان۔ وہ دوسرے مسلک کے بندے تھے جو حضور کہتے ہیں بشر کا جو رولا ڈالتے۔ جب انہوں نے یہ بات کہا ذو النورین حضرت عثمان بن عفان، تو میں نے ادھر روک لیا۔ میں نے کہا ایک منٹ مولوی صاحب مجھے تھوڑا سی وضاحت کریں۔ میں نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذو النورین ہیں، یعنی 2 نور والے، تھوڑی وضاحت کرو۔ وہ کہتا ہے وضاحت یہ ہے کہ ان کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ نبی کی، ذرا بولو یار، 2 بیٹیاں تھیں، تو لہذا نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، یعنی 2 نور تھے ان کے عقد میں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں ذو النورین، 2 نور والے۔ تو یہ میرے پاس ہے، وہ ٹی وی کے اوپر پروگرام ہے، شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ کیسی تیری ڈویلٹی ہے، کیسا تیرا حسد اور بغض ہے، بیٹیوں کو نور مان رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ وہ بیٹیوں کو کہہ رہا ہے نور، وہ ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ 2 نور والے کہتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین ہے، 2 نور والے۔ اہل حدیث مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں، وہ تھا سامنے بیٹھا ہوا۔ نبی کو کہتے ہیں نور نہ کہو۔ میں نے کہا بیٹیاں نور مان رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ نور بنی ہے وہ نور نہیں؟ ادھر ہی بولتی بند، جواب ہی نہیں آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ 14 کے 14 ہی اللہ کے نور سے بنے ہیں، کیونکہ ان کے پہلے، ان سے پہلے اور تھا ہی کچھ نہیں، اللہ ہی تھا۔ اور آقا فرما رہے ہیں ایسے پر یہ ہمارا نور جو ہے ایسے ٹرانسفر ہوتا رہا، اور جس ظلم میں آیا وہ بھی پاک، اپنے وقت کے اعلیٰ، عرفہ، منزہ، مصفہ، مصطفیٰ، چنے ہوئے۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ تھا، چنے ہوئے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ قرآن دے رہا ہوں یار، یعنی جہاں جہاں بھی ان کا نور جا رہا ہے، آقا فرما رہے ہیں اللہ نے ان کو چنا ہے، یعنی محمد اور علی کا نور جدھر گیا نا وہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے مصطفیٰ کیے ہوئے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ 2 نور تھے نبی اور علی کا، لیکن تھا نور واحد، نور واحد تھے 2، نبوت اور امامت، لیکن ایک نور کی صورت میں تھے نا، سنگل۔ آقا فرماتے حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب، حدیث دے رہا ہوں، آقا فرماتے کہ چلتا چلتا نور محمد اور علی کا ایک ہی آ رہا ہے، پاک رحموں میں، ہائے ہائے، پاک بطنوں میں، پاک صلبوں میں، اللہ چنے ہوئے لوگوں میں یہ نور چلتا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار عبد المطلب تک نور ایک تھا، نور آقا فقسمہ قسمین، یہاں سے آ کے ہمارا نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ قسمن الی صلب عبد اللہ، نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا، وقسمن الی صلب ابی طالب، اور امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا۔ اب میں یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ سرکار عبد المطلب تک ہمارا نور ایک تھا، نور واحد تھا، یہاں سے نور 2 حصوں میں ہوا، اور اللہ نے چنا نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف، امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف۔ اب جو فتویٰ کوئی سرکار ابو طالب پہ لگائے گا نا، وہی فتویٰ سرکار عبداللہ پہ لگے گا۔ جس خدا نے سرکار عبداللہ کو چنا ہے، اسی خدا نے سرکار ابو طالب کو چنا ہے۔
اب جو تیرا عقیدہ، جو تیری فکر، جو تیری سوچ، جو تیرا نظریہ سرکار ابو طالب کے بارے میں ہے، وہی اپلائی ہوگا سرکار عبداللہ کی طرف. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ جس طرح سرکار عبداللہ چنے ہوئے ہیں مولوی جی، اسی طرح سرکار ابو طالب بھی چنے ہوئے ہیں. اب آقا فرمانے یہاں سے نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، نبوت اور امامت کا نور جدا جدا ہو گیا. کیسی تقسیم ہے اللہ کی اور کیسا ملاپ ہے اللہ کا. یہاں سے نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، اب آگے چل کے پھر ملاپ ہو رہا ہے. خاصاں دی گل ہم آگے، ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے، نبوت کے فیضان لے کے، نبوت کے انوار لے کے، نبوت کی تجلیات لے کے، نبوت کی برکات لے کے، پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں. ادھر سے امامت کا نور آیا، امامت کے انوار لے کے، امامت کے فیوزات لے کے، علی المرتضیٰ کی صورت میں. ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور. نبوت اور امامت کے نور کا ملاپ ہوا، سنگم ہوا. لوگوں پوری کائنات میں نبوت اور امامت کے نور کے سنگم سے، ملاپ سے، انوار سے، جلیات سے جو ذوالنورین دنیا میں آئے، جو دو نور کا فیض لے کے ذوالنورین آئے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا حسین ہے. ایسا یار فیض، ایسی عظمت، ایسی رفت، ایسی عظمتیں، ایسی رفتیں. اللہ نے جب علی علیہ السلام کو تخلیق کیا نا، تو اللہ نے اپنی صفات کے رنگ جڑائے. ایسا احسن تقویم میں تخلیق کیا. اللہ کا جو جلال ہے ساری دنیا کو پتا ہے. بولو یار کبھی نہیں اللہ تو کبھی کمزور کو کہتے ہیں، طاقتور کو. بولو تو کون ہے محمد کی امت میں کبھی؟ اوئے ہوئے، اور بدر میں کون تھا؟ علی. احد میں کون تھا؟ علی. خندق میں کون تھا؟ جب عمر بن عبد ود نے آگ للکارا تھا تو سارے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. بولے مستدرک للحاکم کھولے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج، ابھی کھولے، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں. عمر بن عبد ود نے آ کے خندق کو کراس کیا اور آتے ہی کہتا ہوں مسلمانوں کی ہو گیا، بس اٹھو، حال من مبارک ہے کوئی تم میں جو میرے ساتھ لڑائی کرے؟ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا دعویٰ ہے، اگر تم کسی کو قتل کرو وہ جہنم جاتا ہے، اگر تم قتل ہو جاؤ تم جنت جاتے ہو. ہے کوئی ایو قوم، ہے کوئی تم میں جو مجھے جہنم بھیج دے یا میرے ہاتھوں سے جنت چلا جائے؟ امام حاکم کی المستدرک کھولو، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج. وہ للکار رہا ہے، وہ چنگاڑ رہا ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے. سامنے خاموشی ہے. جب خاموشی ہے تو کون اٹھا ہے؟ اور بولو یار علی ابن ابی طالب. جب مولا اٹھے تو حضور بٹھا رہے ہیں، علی بیٹھ جا. یہ عمر بن عبد ود ہے. وہ پھر للکارنے لگا، پھر چنگاڑنے لگا. 3 مرتبہ، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، 3 مرتبہ اٹھے ہیں مولا علی علیہ السلام. جب 4تھی مرتبہ آ کے اس نے للکارا ہے نا تو مولا علی علیہ السلام اٹھے ہیں، یا رسول اللہ اب بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے. آقا علیہ السلام کا جملہ لکھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا علی یہ عمر بن عبد ود ہے. تو مولا علی علیہ السلام عرض کرتے آقا یہ عمر بن عبد ود ہے، مجھے حیدر قرار کہتے ہیں. آج اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، اسے سمجھ آ جائے گی. جہاں علی بیٹھا ہو وہاں برک نہیں مارتے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے علی علیہ السلام کو تیار کر کے بھیجا، فرمایا مولا گواہ رہنا میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان بھیج رہا ہوں. ایک جملہ کہتا ہوں، حضور جانتے تھے نا کہ اٹھنا ہی علی نے، وہ جانا ہی علی نے، لڑنا ہی علی نے. حضور نہیں جانتے تھے؟ بولے جب جانتے تھے تو بار بار علی علیہ السلام کو بٹھا کیوں رہے تھے؟ یار علی علیہ السلام اٹھ رہے ہیں، حضور کہتے بیٹھ جا علی، بیٹھ جا علی، بیٹھ جا علی. اور 4تھی مرتبہ بھیجا. جب حضور جانتے تھے کہ لڑنا ہی علی نے، اٹھنا ہی علی نے، جانا ہی علی نے، تو بار بار بٹھا کیوں رہے تھے؟ بٹھا اس لیے رہے تھے میرے دوستو تاکہ بعد میں کوئی یہ اعتراض نہ کرے ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں چانس نہیں ملا. حضور علیہ السلام نے موقع بھی دیا جیسے خیبر میں دیا تھا، چانس بھی دیا، پوری تسلی کر کے پھر دنیا کو میسج دیا اب یہ ہے علی. جب علی علیہ السلام گئے نا اس کے سامنے، عمر بن عبد ود کے سامنے، فیس ٹو فیس، پتہ کیا کہتا ہے؟ میری ایک بات بھی اپنی نہیں، وہ روایت میں لکھا ہے، کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی مرد نہیں رہا، انہوں نے میرے مقابلے میں بچے کو بھیج دیا. بچہ اوے مرد اٹھا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نیچے اتر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی بچہ تھا کہ مرد تھا. اس نے پتا کیا کہا ہے؟ عمر بن عبد ود کا جملہ لکھا ہوا ہے مستدرک للحاکم میں. وہ کہتا ہے علی تو جا، تو جا،
किसी मर्द को भेज, तू बच्चा है, तेरे बाप से मेरी यारी थी, तुझे कत्ल नहीं करूंगा, मर्द भेज। अच्छा, बड़ी खास बात है, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दो ऑप्शंस हैं तेरे सामने, तीसरी कोई नहीं, या मेरे मोहम्मद के कदमों पे गिर के माफी मांग, कलमा पढ़, या मरने के लिए तैयार हो जा, मैंने वापस भी नहीं जाने देना। ओए होए, मैं खोल के दिखाऊंगा हदीस और रवायत। जब ये जुमले इरशाद फरमाए फिर उसको गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि जब वो ललकारता था ना, एक बात मैं छोड़ गया, स्किप कर गया, चलो मैं समझा देता हूं आपको बगैर नाम लिए। वो जब चिंगाड़ता था, ललकारता था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठो मुकाबला करो, तो एक शख्स ने कहा ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये बड़ा डेंजर है। जब हम काफिर थे तो उस वक्त इसके साथ थे, तो डाकुओं ने हमला कर दिया, ये इतना ताकतवर, इतना डेंजर आदमी है, इसने ऊंट एक हाथ से पकड़ के घुमा के उन पर फेंक दिया था, इतना ताकतवर था। ये अपना ओहद में नहीं आया था, बदर में जख्मी हो गया था, खंदक में आया था, मौला की तलवार से जख्मी हुआ था, ओहद में नहीं आया था, खंदक में आया था दोबारा, 1000 पे बारी था। एक जुमला कहता हूं मैं, जब वो नीचे उतरा है ना, जब मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरी ऑप्शन कोई नहीं, ऐसे हजरत उमर बिन खत्ताब रवायत करते हैं कि जब ऐसे नीचे उतरा है ना बड़े जलाल के साथ, तो आपको पता है कि बच्चों को पता होगा, इस्लामियात की किताब में भी है गज़वा खंदक, वो रेत उड़ रही थी, हवा बड़ी चल रही थी, तेज आंधी, तो नजर पहले कुछ नहीं आ रहा था। जब वो ऐसे गजबनाक होके ऐसे नीचे उतरा ना, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं हम घबरा गए कि पहले कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऐसे जैसे बस बड़ा खौफनाक होके जब नीचे उतरा तो हम घबरा गए। हजूर ने फरमाया घबराओ ना, अली है। और सहाबा रवायत करते हैं कि ऐसे चंद लम्हे गुजरे होंगे, चंद सेकंड की खेल, बस दकीकतुल वाहिदा, ऐसे थोड़ी सी रेत नीचे आई, हवा थमी, रुकी, हमने क्या मंजर देखा, अमर बिन अब्दे वुद का सर उधर पड़ा है, दाढ़ उधर पड़ा है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम पलटे हैं, आओ बताऊं तुम्हें अली कौन है। जब पलटे हैं तो मुस्तदरक लिल हाकिम में रवायत लिखी हुई है, जो उसकी ज़िरा थी ना, या उसका लिबास था, वो मक्का की हिस्ट्री का जंगी लिबासों में सबसे कीमती लिबास था। नहीं समझ रहे, उसकी ज़िरा भी, उसका लिबास भी सबसे कीमती लिबास था उस बंदे के पास, बहादुरी बड़ा था यार। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको काटा है ना, तो वहां एक जुमला है हजरत उमर बिन खत्ताब का, वो जुमला आपको सुनाना चाहता हूं, जिसका नसीब। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अली इतना कीमती लिबास, अदरीस भाई इतनी कीमती ज़िरा वो छोड़ आए हो, हाय हाय। आपको क्या लगता है कि अली की तलवार माले गनीमत के लिए चली है? अली की तलवार माले गनीमत के लिए नहीं चली, अली की तलवार जब भी चली है या अल्लाह के दीन के लिए चली है या मोहम्मद के नामूस के लिए चली, अपनी जात के लिए नहीं चली, अपनी जात के लिए भी नहीं चली। जिसने खैबर फतह करके दिया था, सारा माले गनीमत मौला अली अलैहिस्सलाम रास्ते में तकसीम कर रहे, नहीं समझ रहे। बदर के मैना बदर है अली। आज जब मैच होता है, कोई क्रिकेट मैच हो, तो जो सबसे अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे ना, आउटस्टैंडिंग, बस क्लोज कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग, उसे इनाम दिया जाता है मैन ऑफ दी मैच। नहीं समझ रहे, मेरा ख्याल है जो 0 पे आउट हो जाए ना, उसे देते हैं मैन ऑफ दी मैच जी। यानी किसको देते हैं? जो सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाए, आउटस्टैंडिंग, या अच्छा स्कोर करे, या ज्यादा खिलाड़ियों को आउट करे, अच्छी फील्डिंग करे, यार अच्छी कारकर्दगी में मिलता है ना। बोलो ओए सलाम है गोरे तुहानू भी, एक नुकता देन लगा जे, तुहाडा नसीब, गोरे तुहानू भी सलाम है। ये इजाद क्रिकेट गोरों की है ना, वो इंग्लैंड अंग्रेजों की यार, ये सारी टर्म्स उनकी हैं। ये जो मैन ऑफ दी मैच है ना, इसका उर्दू में तर्जुमा करूं, मैच दा मर्द। नहीं समझ रहे बात यार। यानी 11 + 11 22 जो मर्द होते हैं, 22 मर्दों में एक मर्द, तो वो कौन मर्द है? गोरे भी कहते हैं जो कारकर्दगी दिखाए ना टकराव में, मैदान में, वो मर्द है। हुण समझ आई जे कि आका ने खैबर में ये क्यों कहा था, कल अलम मर्द को दूंगा। तो बदर के मैन ऑफ दी मैच अली, ओहद के मैन ऑफ दी मैच अली, खंदक के अली, हुनैन की T20 के अली, और खैबर के 40 रोज के टेस्ट के भी अली। ओए होए होए, अली के बगैर तो कोई जंग जीत ही नहीं सका यार। मैं अभी एक ही नुक्ता समझाया, अल्लाह ने अपने जलाल का रंग अली पे चढ़ा दिया। अल्लाह ने फिर अपने अलीम होने का, अल्लाह अलीम नहीं, मैं तखलीक बता रहा था,
اپنا ادریس بھائی کہ اللہ نے جب علی علیہ السلام کو تخلیق کیا نا، یہ نقطہ بڑا خاص ہے، اصل میں یہ دیکھ کھولنی تھی میں نے ماحول دیکھ کے کہ اللہ نے جب علی کو تخلیق کیا نا، اپنے رنگ چڑھائے، اپنی صفات، ہو سکتا ہے مولوی صاحب کے اور قادری صاحب تو شرک کر گئے، اللہ کی صفات علی کی طرف منسوب کر دیا۔ بھائی اللہ کی صفات ہے اللہ کی ذاتی، اور علی کو اللہ نے عطا کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تیرے فتوے کا کلا کما ہے۔ میں ابھی 80 آیات پڑھ سکتا ہوں، اللہ نے اپنی صفات پاک محمد کی طرف منسوب نہیں کی، علی کی طرف منسوب نہیں کی۔ اللہ ولی نہیں، بولو تو کہا علی بھی ولی، اللہ مومن نہیں، علی بھی مومن، بولو یار، اللہ ناصر نہیں، علی بھی ناصر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی ہیبت، طاقت، قوت، جلال، وہ قوی ہے، وہ رنگ بھی علی پر چڑھا دیا۔ پھر اللہ علیم ہے۔ علیم کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال جاہل کو کہتے ہیں، جس کو چھوٹے سے مسئلے کا بھی جواب پوچھا جائے وہ گھر چلا جائے، اے کرو پوچھ کے دسنا، وہ علیم ہے۔ علیم ہوا جس سے جو بھی سوال کیا جائے اسی وقت جواب دے، اتنا علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو۔ اور پوری کائنات میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں کون ہے علیم؟ میں صرف ترجمہ بھی نہ کروں، ترجمہ بھی ادریس بھائی، صرف احادیث کے متن ہی پڑھتا جاؤں، جاؤ دل چڑھ دے گا۔ اتنا علم عطا ہوا ہے علی علیہ السلام کو، اللہ نے اپنے علیم ہونے کا رنگ بھی علی پہ چڑھا دیا۔ اوئے ہوئے، اللہ جبار ہے، یہ رنگ بھی علی پر چڑھا دیا۔ اللہ کریم ہے، یہ رنگ بھی علی پہ چڑھا دیا۔ اللہ سخی ہے، ایسا سخی یار جو حالت رکوع میں بھی خیرات کر دے، وہ حالت رکوع میں بھی جو خیرات کر رہا ہے، ایسا سخی دنیا میں دکھاؤ، ایسا روزہ دار دکھاؤ، ایسا زاہد دکھاؤ، ایسا عابد دکھاؤ۔ میں بس آخری لائن میں مولا علی علیہ السلام کے قرآن سے اور حدیث سے 1 یا 2 منٹ کے اندر بس جس کا نصیب، جس کے ادھر علی کی حب ہے، اسے ترجمے کی نام ہی نہ سمجھ آئی تو ٹھنڈ ضرور پڑے گی۔ آؤ بتاؤں علی کسے کہتے؟ علی امام البررات علی، قاتل الفاجرات علی، صاحب الرایات علی، خیر الباریات علی، مقیم الحجات علی، قسیم النار والجنات علی، باب المدینات علی، باب الحطات، جاگو ذرا کی ہو گیا یار، باب الحطات علی، دعوت الجنات علی، امام الائمات علی، ابو الائمات علی، ممیت البدعات علی، کاتب جواز اہل الجنات علی، سید فی الدنیا والآخرات علی، افضل اہل المدینات علی، امیر المومنین علی، یسوب المومنین علی، اول المومنین علی، مولا المومنین علی، اول المومنین علی، امام المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، یسوب المومنین علی، سید المسلمین علی، اول المسلمین علی، مولا المسلمین علی، صالح المسلمین علی، اول المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، امام المسلمین علی، قاتل الناقصین علی، قاتل المارقین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، مبین الشرک والمشرکین علی، قائد الغر المحجلین علی، امام المتقین علی، ولی المتقین علی، سید الصادقین علی، یسوب الدین علی، فیکم بحرین علی، مارج البحرین علی، فیکم امرین علی، فیکم خلیفتین علی، صاحب قبلتین علی، جد الحسنین علی، اسد اللہ علی، حجت اللہ علی، ولی اللہ علی، نور اللہ علی، کلمت اللہ علی، عبداللہ علی، آیت اللہ علی، حزب اللہ علی، کلیم اللہ علی، لہجت اللہ علی، فضل اللہ علی، حبل اللہ علی، کرم اللہ علی، نعمت اللہ علی، ہدایت اللہ علی، ید اللہ علی، عین اللہ علی، لسان اللہ علی، وجہ اللہ علی، علم آدم علی، علم ابراہیم علی، بصیرت اسماعیل علی، حسن یوسف علی، صبر ایوب علی، حب یعقوب علی، معجزہ داؤد علی، سفینہ نوح علی، دم عیسیٰ علی، لحم محمد علی، دم محمد علی، روح محمد علی، نفس محمد علی، روح محمد علی، نور محمد علی، جان محمد علی، الصدیق الاکبر علی، فاروق الاعظم علی، الفقی علی، الشہید علی، الغوث علی، القطب علی، العالم علی، الفقی علی۔ حضرت جی اتنی عظمتوں والا علی اگر افضل نہیں بن سکتا تو تیری افضلیت پھر تجھی کو مبارک ہو۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، وہ میری نہ مان،
चल मुस्तफा की मान ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम आखिरी लाइनें हैं करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर, मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करां, बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। वो एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा। ए मुल्क सारे दे सारे आज मेरे साथ मिलके हजूर के भाई अली के गुलामों, आज मेरे साथ मिलके इस तरह अली अली करो। आज नासबियत की जड़ काट दो, आज नासबियत को समुंदर के सुपुर्द कर दो, आज खारजियत को फना कर दो। आज ऐसे करो, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, आदम का मौला, नूह का मौला, दाऊद का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, जकरिया का मौला, यहया का मौला, ईसा का मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, अम्मार का मौला, साद का मौला, खालिद का मौला, तेरा मौला, मेरा मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।